بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام على الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بلندتر صلوات دعائے شہزادی کونین جناب حسنین کی عزت کے صدقے سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین و حاضرات کے نام ایمان میں درج فرمائے۔ آقا زادی غم حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی الولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کلی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، مختاران رسول و اہل بیت رسول، جیسا کہ آپ احباب جو مسلسل اس عشر محرم کی مجالس میں مجھ حقیر کو سماعت کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موضوع سخن اللہ کے قرآن سے سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اختیارات توحید پہ، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت پہ، کیونکہ ہم محسن کش لوگ نہیں، ہم احسان فراموش انسان نہیں۔ ابتدائی مجلس میں انتہائی شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، جس نے اس پراشوق دور میں پورے ملک پاکستان میں شیعہ نے علی کے لیے عزاداری حسین میں آسانی پیدا کی۔ یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے کسی ایک ملک کو نہیں بلکہ اقوام عالم کو متاثر کیا تھا۔ پھر اس صورتحال میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے بارگاہوں اور جلوسوں کی آسانی پیدا کر، یقیناً یہ ان کا اگر اس قوم پہ احسان ہے تو حسین کی دہلیز پہ ایک نوکری بھی ہے، اور حسین علیہ السلام اللہ کی کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جو کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ اور میں نے ہمیشہ ممبر سے کہا، کہ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں، یہ ممبر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں، لیکن ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے۔ ہمارا دوستی کا معیار حسین ابن علی، حسین ابن علی کے لیے کوئی ایک قدم آگے بڑھے، ہم 100 قدم آگے بڑھے۔ لہٰذا ہم حکومت پاکستان کے، افواج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا۔ اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس قوم، ہم ذمہ دار قوم ہیں، اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبات کو بھی پورا کیا جائے۔ کوشش کریں کہ ان قوانین، ان ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ مجلس حسین ابن علی اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جہاں آ کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو بھی مجلس حسین میں غیر شیعہ آئے، جس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ مجلس حسین میں آئے، وہ ہمارا مہمان نہیں، حسین ابن علی کا مہمان ہے۔ اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں۔ مجلس شبیر میں اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی آتا ہے تو میں اسے گزارش کروں گا، آپ کو دوران تقریر موضوع کے ساتھ متصل کوئی سوال کرنا ہو، موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کرنا ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، یا مذہب جعفریہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی پیچیدگی ہو، تو میں شیعہ قوم کا ایک حسینی ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے قطعاً شرمانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجلس حسین میں اٹھنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، ہم ممبر سے آپ کو جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے۔ 1000 بار بھی آپ سوال کریں، میرے ماتھے پہ شکر نہیں آئے گا، میں بالکل ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہوں گا۔ آپ مطمئن ہو کے سوال کریں، ہم مطمئن ہو کے آپ کو جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری ہیں۔ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی بعض احباب یہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مجلس حسین میں اٹھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو آپ اپنا سوال کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھیے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ممبر تک پہنچائیے گا، ممبر تک پہنچنے سے قاصر رہا تو آپ دوران سفر مجھے پہنچائیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو انہی اشرے میں ان سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے جائیں۔ تیسری گزارش میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے کروں گا، کثرت کے ساتھ اپنے اہل سنت دوستوں کو مجلس حسین میں رکھیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہوں گے، شاید ہم اپنے کسی دوست کو لائیں گے تو کہیں اس کے مذہب، اس کے مسلک، اس کے فرقے پہ تنقید نہ ہو۔ آپ بغیر خوف کے انہیں لائیے گا مجلس حسین، ہم انہیں یہاں سے رزق علم دے کے بھیجیں گے، ہم خیرات علم دے کے بھیجیں گے۔ وہ مجلس شبیر میں آئے، انہیں پتہ تو چلے کہ ایک لمحے کے لیے گنہگار کو حر کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں موضوع گفتگو کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ اللہ کے بعد اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول کے بعد اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جن سے روایات لی جاتی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ مجھے مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ دکھاؤ جو ان 4 شارے سے باہر نکلتا ہو: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میرا خیال ہے کہ ان 4 لفظوں میں پوری امت آ گئی ہے۔ کوئی مذہب، کوئی اسلام کا ایسا فرقہ نہیں ہے جو ان 4 لفظوں سے میرے باہر نکلنے دے۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ خالق اللہ، معبود اللہ، عبادت اللہ کی، سجدے کے لائق صرف اللہ۔ خدا واحد طاقت ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ کے بعد نبی، یہ معصوم ہے، اس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سردار انبیاء ہے۔ نبی کے بعد اہل بیت علیہ السلام ہے، نماز میں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے، ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جاتا ہے۔
ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے، نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی اولاد سے محبت کرتے تھے، نبی سے وفا کرتے تھے۔ اللہ کو سجدہ کرو، نبی کو دن رات مانو، اتنا مانو اتنا مانو اتنا مانو، لیکن کبھی بھی اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ میں بالکل اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دینے لگا، نبی کو سب کچھ مانو، سب کچھ مانو، لیکن اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ اہل بیت کو زندگی سمجھو، اہل بیت کی بندگی کرو، اہل بیت سے محبت کرو، کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ صحابہ سے پیار کرو، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، صحابہ کے نام پہ مسجدیں سجاؤ، کبھی صحابہ کو اتنا نہ ماننا صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے۔ اللہ کے بعد نبی کو مانو، نبی کے بعد اہل بیت کو مانو، اہل بیت کے بعد صحابہ کو مانو۔ اس سے زیادہ بہتر فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو سب کچھ سمجھو، نبی اللہ سے نہ بڑھے، اہل بیت کو سب کچھ سمجھو، اہل بیت نبی سے نہ بڑھے، صحابہ سے پیار کرو، صحابہ اہل بیت سے نہ بڑھے۔ اگر تم چاروں رشتے ایک جگہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں اسلام آباد میں چاروں ایک ہی تصویر میں دکھا دیتا ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے۔ مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت میں اہل بیت، پیچھے صحابہ۔ نبی کا سر سجدے میں تھا، حسین پشت پہ آئے۔ حسین کھیلتے ہوئے نہیں آئے، بولو جو حسین کے نوکر گئے۔ اکثر شیعہ یہاں منبر میں کہہ دیتے کھیلتے کھیلتے حسین۔ امامت کے ہاں کھیل نہیں ہوتا، کھیل ہے دل بہلانے کا نام۔ امامت کے ہاں کھیل سے دل نہیں بہلایا جاتا۔ امام کھیلتے کھیلتے نہیں، اللہ چاہتا تھا حسین آئے، اللہ چاہتا تھا حسین نبی کی پوش میں بیٹھے، حسین نبی کی پوش میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنا بھی حسین کو چاہیے تھا تاکہ زمانے کو بتایا کہ اہل بیت کا تعارف کیا۔ ادھر حسین پوش میں محمد پہ آئے، صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی انتظار کر رہے تھے وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی انتظار کرے جبریل آئے تو میں جاؤں، جبریل انتظار کر رہا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار کر حسین اٹھے تو میں بھیجوں۔ بس ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، بس۔ صحابہ کو انتظار، نبی کو انتظار ہے وحی کی آنے کا، وحی کو انتظار ہے خدا کے حکم کا، خدا کو انتظار ہے حسین کے اٹھنے کا۔ اب میرے شیعہ سنی مہربان مجھے بول کے بتاؤ، جب نبی سجدے میں تھے کیا نبی کو علم نہیں تھا کہ میری پشت پہ حسین ہے؟ نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے، نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے، جانتے تھے تو واجب تسبیح کے بعد تسبیح کو بڑھانا شروع کر دیا، واجب تسبیح کے بعد تسبیح بڑھا رہے تھے۔ نبی نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، ذہن میں حسین تھا، نماز اللہ کی ذہن میں حسین، نماز اللہ کی ذہن میں حسین، تیرے نبی کی سوچوں میں حسین تھا،
تیرے نبی کے خیالوں میں حسین تھا، تیرے نبی کے تخیل میں حسین تھا. آج اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے مات کی جلوس مسجد کے سامنے نہ آئے کہ کیا حسین کہتے ہیں ہماری نمازیں خراب ہوتی ہے. انہیں کہو جب تک جماعت کا ٹائم ہے تب تک ماتم مت کر دے، کیونکہ حسین کے نام سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں. حسین کے نام سے تیرے نبی کی نماز ہو رہی ہے اور تیری ٹوٹ رہی ہے. کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے نبی کی نماز اور. نبی سجدے میں ہے. نبی میں شاید میرا سنی بھائی سمجھا نہیں سکا یہ کون سجدے میں ہے. یہ وہی سجدے میں ہے جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور خدا کہتا ہے اٹھا کر مگر تھوڑا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھ مگر تھوڑا. رسول کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے، خدا عبادت گھٹا. تو مجھے منوانے کے لیے عبادت کرتا ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں گھٹا. نبی کہہ رہے مجھے پڑھنے دے، وہ کہتے گھٹا. تو میرا اللہ ہے ٹھیک ہے گھٹا. نبی کہہ رہا مجھے عبادت کرنے دے، وہ کہتے گھٹا 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 گھٹا. وہی اللہ جو کہہ رہا گھٹا گھٹا گھٹا. ادھر حسین خوش میں بڑھا بڑھا. وہاں کہہ رہا تھا گھٹا، یہاں کہہ رہا ہے بڑھا. وہاں کہہ رہا گھٹا، یہاں کہہ رہا ہے بڑھا. اب مجھے صرف شیعہ بندے کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے، کیونکہ اگلی بات صرف شیعوں کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے یہ نماز میں آ جائے تو نماز گھٹتی نہیں، نماز بڑھتی ہے. عبادت ہو رہی ہے. اللہ، نبی، اہل بیت. نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین. نبی نے سجدے میں سوچا میرے اللہ میری پشت پہ حسین ہے. میں جانتا ہوں تو نے ہر نبی کا امتحان اس کے پیار سے لیا تھا. تو نے ابراہیم آزمایا تھا اسماعیل کے ذریعے، تو نے یعقوب آزمایا یوسف کے ذریعے. تو جانتا ہے کہ مجھے حسین پیارا ہے. تو نے اس لیے میری پشت پہ بٹھایا کہ دیکھوں کہ محمد سجدہ بڑھاتا ہے یا حسین گراتا ہے. تو میرے مالک میں سجدے سے یہ سر نہ اٹھے. میں کب تک میں جب تک
جب تک تیری پشت سے حسین نہ اٹھ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صرف حسین ہی نے نبی کی نماز روکی؟ نہیں، اہل سنت برادران کی کتابوں کے حوالے منبر پہ دکھانے کے لیے تیار. مدینے میں مولا امیر المومنین اپنے گھر سے جماعت کے لیے مسجد کی جانب جا رہے تھے. رسول زندہ تھے، رسول نے نماز پڑھانی تھی. یا امیر المومنین کے آگے آگے ایک یہودی سفید داڑھی والا بزرگ جا رہا تھا. گلی اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں دو لوگ گزر نہیں سکتے. علی یہودی بزرگ کے احترام میں آہستہ قدم کر رہے تھے. وہ بزرگ تھا، وہ بوڑھا تھا، وہ دیواروں کی آواز دے رہا تھا. علی پیچھے رک رک کے چل رہے تھے. جو ہی وہ تنگ گلی سے نکلا، علی تیزی سے نکل کے مسجد میں داخل. جب مسجد میں گئے، نبی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے. اور جو نمازی بیٹھے وہ گواہی دیں گے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے رکوع تک پہنچنا ضروری ہے. اگر آپ پوری رکعت کا ثواب لینا چاہتے ہیں، رکوع تک پہنچے. سنی کتاب کا حوالہ منبر سے دینے لگا ہوں. اہل سنت کتاب میں لکھا ہے رکوع کی حالت میں نبی تھے، یا نبی نے رکوع کو لمبا کر دیا. نمازی بیٹھے ہیں، وہ گواہی کہ جب پیچھے سے کوئی نمازی تاخیر سے آئے تو پیچھے سے آگے اللہ اکبر کی صدا دیتا. علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. علی رکوع میں شامل ہوئے. علی کا رکوع میں آنا تھا، رکوع کے ساتھ علی ملے. رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے، نماز کو تمام کیا. نماز ختم ہوئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج رکوع لمبا کیوں تھا؟ رسول اللہ سوال مجھ سے بات نہیں کرنا، پہلے تم بتاؤ دیر سے کون آیا تھا؟ آج نماز کی جماعت میں تاخیر سے کون پہنچا؟ اہل سنت حوالہ، اہل سنت لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ویڈیو دے کے یہ نہ کہے کہ یہ ایسا لفظ کتاب میں نے لکھا تھا. وہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھے. کہتے ہیں علی پچھلی صف سے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ تاخیر سے میں آیا تھا. ہمارا تاخیر کی وجہ، یا رسول اللہ جب گھر سے نکلا تو ایک یہودی بوڑھا میرے سامنے چل رہا تھا. میں نے اس کا رستہ کاٹنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں. ہائے ہائے، کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں. یا رسول اللہ میں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قدموں کو آہستہ چلانا شروع کر دیا. علی بول رہے تھے، صحابہ علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. رسول نے علی کو قریب بلایا، قریب بلا کے ماتھا چوم کے کہا مجھے تیری ولایت کی قسم ہے میں رکوع میں تھا، جبریل نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھا، اللہ کہہ رہا رکوع سے سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے. آل محمد کو گھٹاؤ گے یہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. آل محمد کو علیہ السلام بھی اللہ کہتے ہیں، صحابی کو رضی اللہ ہم کہتے ہیں. ہم اپنے لفظ واپس لے سکتے ہیں. اللہ تو واپس لیکن میرے ملک میں ایک عجیب لہر بن گئی ہے، ایک عجیب مذہبی بدماشی کا زور آ گیا ہے. چند بندے مذہبی طور پہ بدماشی کر رہے ہیں. ہر دہشت گردی بندوق سے نہیں ہوتی، کچھ لفظی دہشت گرد بھی ہوتے ہیں. یہ کوشش کی جا رہی ہے نہیں ہم ایسا کوئی سلسلہ کر دیں کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں. صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں. صحابہ کی اہل بیت سے برابری کرنے سے پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. نہ میں اسلام آباد کے جمع غفیر میں جملہ دینے لگا ہوں، یہاں امام بارگاہ کے اندر بیٹھے سے لے کے باہر بازار میں کھڑے ہوئے بندے تک آپ صحابہ کی برابری اہل بیت سے کرنا چاہتے ہیں. پہلے صحابہ سے پوچھ رہے ہو اہل بیت کے برابر آنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے. اگر تو کہے گا کہ صحابہ تو اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں تو پھر ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے کر کے کہیں گے اس بندے کا کیا کرو گے. جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے اپنے باپ سے جا کے کہا تھا بابا تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، حسن نے کہہ دیا میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں.
सहाबा की इज्जत करते हैं। मैं फिर जुमला कहने लगा, हम सहाबा की इज्जत करते हैं, इसलिए सहाबा नबी से प्यार करते हैं। सहाबा और अहले बैत में कितना बड़ा फर्क है। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करे उन्हें अहले बैत कहते हैं। लेकिन अगला एक खुलिया देने लगा हूं अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए। किसी सहाबी का कोई अमल आयत से पहले साबित करो, बहुत बड़ा दावा किया मैंने मिंबर में, किसी सहाबी का अमल आयत से पहले साबित ही। सहाबा ने आयत आने से पहले नमाज पढ़ी हो, आयत आने से पहले रोजा रखा हो, आयत आने से पहले ज़कात दी हो, आयत पहले अमल बाद। आयत से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ने कहा कि वो सलाह नमाज कायम करो, आयत आई इन्होंने पढ़ी। आतु ज़कात की आयत आई इन्होंने ज़कात दी। रोजे की आयत पहले आई इन्होंने रोजा बाद में रखा। हज की आयत पहले आई इन्होंने हज बाद में की। सहाबा अमल करते थे आयत के बाद। अब मुझे दुख होगा अगर कोई बंदा इतनी सादा सतर भी ना समझे। सहाबा और अहले बैत में कितना बड़ा फर्क है। यहाँ आयत पहले अमल बाद में, अहले बैत का अमल पहले कुरान की आयत बाद। अगर आप कहें कौन सा अमल है, अली बिस्तरे मोहम्मद पे पहले सोए, से यशरी की आयत बाद में, अली ने अंगूठी ज़कात में पहले दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत बाद में। जो बैठे अब तुम जरा खामोशी तोड़ना, रोटियां इन्होंने पहले दी, युत्मिऊन तआमा की आयत बाद में। सहाबा आयत का इंतजार करते थे, आयत आले मोहम्मद का इंतजार करती थी, इसलिए कि सहाबी को अपनी सदाकत मनवाने के लिए कुरान की जरूरत है और कुरान को अपना मनवाने के लिए अली की जरूरत। सहाबा की कोई आयत अली बिस्तरे मुस्तफा पे पहले सोए, आयत बाद। हिजरत के बिस्तर पे अली सोए थे, सोने से आयत आ गई थी। नींद अली की, बंदे अली का जागना समझ रहे हैं, बंदे अली का खुतबा समझ रहे हैं, अली की नींद तो समझ लो। रसूल ने क्या कहा था, या अली मेरे बिस्तर पे लेट जा, सो जा। लेटना बंदे के बस में है, सोना बंदे के बस में। कल साहब अब इंतजार चाहिए, कोई मुझे कहे सो, अभी सो, तो मैं सो सकता हूं। इंसान को सोने के लिए मजाज चाहिए। रसूल कह रहे सो जा। और हमेशा किसी को सोना आता है सुकून की वजह से। बंदा किसी बंदे से कहे कि आज तूने मर जाना है तो तू अच्छी तरह सो ले, तो चुप बैठे हैं, क्या सो सके? हत्ता के जो रात को चौकीदारा करता है वो भी कहता है जागते रहना। किस वजह से? ज़हन को काबू में रखना। रसूल का सिर्फ जुमला सुने इस्लामाबाद, सिर्फ जुमला, यादी जी आप सुन अल्लाह मेरे बिस्तर में मौत है, आप सो जाए। मौत कह के सुना है, ये नहीं कहा कि तुझे मौत है, नहीं, बिस्तर पे मौत है। रसूल हिजरत कर चुके थे, या रसूलुल्लाह आपने हिजरत करनी थी, मसला तो सारा बिस्तर ही का था ना, तो बिस्तर साथ ले जाते। रसूल ने बिस्तर वहीं पे रख के बता दिया, बिस्तर उठाना सुन्नत नहीं, छोड़ के जाना सुन्नत।
چادر وہیں پہ رکھ دیا، بستر وہیں پہ ہے، چادر وہیں پہ ہے. شاید یاد میرے بستر پہ موت ہے، آپ سو جائیں. اور علی بھی مطمئن ہو کے سو گئے. شیعہ سنی آج تک یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ علی کے سونے میں راز کیا تھا. علی سوئے کیوں تھے، علی کو آج رات سلایا کیوں تھا. یہ صرف کافروں کی تلوار سے بچنے کی وجہ سے نہیں، اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ آج علی کو سلایا جائے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کر رکھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. وہ کہہ رہا تھا مجھے نیند نہیں آتی، اور یہاں زمین پہ علی کہہ رہا تھا اے سورج گواہ رہنا، تو نے ساری زندگی علی کو دیکھا ہے، کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. آسمان پہ وہ نہیں سوتا تھا، زمین پہ یہ نہیں سوتا تھا، عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے اسے سلا دے، ورنہ میری لاش علی کی خطرے میں چلی جائے. اسے کہ سو جا، اسے کہ سو. اور اتنا فرما بردار تھا میرا علی بھی اپنے نبی کا. علی بھی سو گئے. علی نے سو کے ہجرت کی رات سو کے جان بچا لی. نبی بچ گئے. کافر حملہ نبی بھی کرنے آئے تھے نا، حملہ نبی بھی کر رہے تھے. آگے علی تھا، یہ آئے تھے محمد رسول اللہ کے لیے. آگے علی ولی اللہ تھا. کافروں کا شروع سے پروگرام ہے کہ جب بھی محمد پہ حملہ کرتے ہیں آگے علی ہوتا ہے. یہ آئے تھے محمد رسول اللہ پہ حملہ کرنے، آگے علی ولی اللہ تھا. علی نے سو کے نبی کو بچا دیا، سو کے نبی کو بچا دیا. سطر نہیں کہنی، یوں گزر جانا ہے. میں نے ایسے تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنا ہے. جس نے پکڑ لیا اس نے پکڑ لیا، واپس نہیں آنا. نہ میں نے جملہ واپس دہرانا ہے. علی نے بستر ہجرت میں سو کے دنیا کو پیغام دے دیا، سونے سے محمد کی جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی. بولو جلدی کے نہ بیٹھو. ہجرت کی رات محمد کی جان. بندوں میں ایسا ہے جس نے سو کے اللہ کی مرضی خریدی. مجھے خود لطف نہیں آ رہا، میں خود اگلا جملہ میں پڑھنے لگوں اپنا نہیں. قبلہ حضرت سے زیادہ صاحب کا جملہ پڑھنا. اس جملے کا لطف میں اس انداز میں لینا چاہتا ہوں کہ کاش زیدی صاحب پڑھ رہے ہوتے، میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوتا، پھر میں زیدی صاحب کو جملے کی دعوت دیتا. قبلہ زیدی صاحب کے کتنے خوبصورت جملے ہیں. فرمایا اس نے اس سے پوچھا سونا بیچے گا؟ کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے، کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کہاں چلے گئے وہ منبر کے دیپ و منبر کے چراغ. کوئی زور نہیں، کوئی مجمع سے جھپٹنا نہیں. لفظ کہے اس نے اس سے سونا بیچے. اس نے جبرائیل سے کہا کیوں خریدنا چاہتا؟ جبرائیل نے کہا تیرا سونا بڑا کھرا ہے. وہ کہتا ہے قیمت بتا، مجھے یہ سونا دے دے، میں تیرا سونا لینا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا لینا اس نے ہے، دینا میں نے، تو درمیان میں کیوں؟ تو ہٹ جا، میں سیدھا سودا کرتا ہوں. سونا خریدے نا؟ ہاں خرید. بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا. کیا لے گا؟ جو تیری مرضی. کہاں سے لے گے بندے؟
چل آج کے بعد میری مرضی تیری، میری مرضی تیری، میری مرضی تیری۔ مرضی کہتے کسے ہیں؟ مرضی کہتے ہیں راضی ہونا، ناراض ہونا۔ اس کی مرضی راضی ہو جائے، اس کی مرضی ناراض ہو جائے۔ آج جسے مرضی رضی اللہ کہو، مرضیاں علی نے خرید لی ہے۔ علی نے اللہ کی رضا خرید۔ آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ دینے لگا ہوں، باقی رضی اللہ ہے، علی اللہ کی رضا ہے۔ رضی اللہ ہونا اور اللہ کی رضا ہونا۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہوں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ راضی کرنا چاہتا ہو اسے رضائے پروردگار۔ علی صرف مرضی پروردگار، علی رضائے پروردگار۔ سو گئے علی، اتنے مطمئن ہو کے سوئے کہ ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے ہیں۔ بندہ کسی کو دیکھا تھا، اچھا آپ وہ، اچھا میں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیں۔ یا علی تیری قسمت کے بھی کیا کہنے، تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا محمد سمجھا یا خدا سمجھا۔ تجھ میں بشر ہونے کا گمان ہوا ہی نہیں، تجھ میں کبھی بندہ ہونے کا گمان ہی نہیں ہوا۔ تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا مصطفیٰ سمجھا یا خدا سمجھا۔ علی سو رہے، ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے ہیں۔ اتنا بھرا ہوا مجمع ہے، دور تک کا پنڈال ہے، یہاں پنچایت بن کے فیصلہ کر لیتے ہیں بندے، پنچایتوں میں بھی تو فیصلہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ رسول نے اپنے بستر پہ علی ہی کو کیوں سلایا تھا؟ اب میں مورخ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سنی سے سوال نہیں، میرا مورخ سے سوال ہے جس نے بکواس کی ہے ہسٹری میں۔ علی کا قد چھوٹا تھا، کیا حلیہ مبارک لکھا؟ اسلامیہ میں لکھا مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا، ٹانگیں علی کی پتلی پتلی تھی، جتنی بھی پتلی تھی کسی میدان سے اکھڑی تو ہے نہیں۔ تجھ میں جرأت ہے تو علی کا حلیہ لکھے، جو عین اللہ ہو، جو وجہ اللہ ہو۔ قد مبارک علی کا چھوٹا تھا تو کسی بڑے قد والے کو سنا، قد سو ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ یہاں پہ کہ اہل سنت آرمدین شبلی نمانی ہے، بڑی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھی سنی نے ہے، جملہ شیعہ، جملوں کے مذہب ہوتے ہیں، یہ لکھا سنی نے ہے، جملہ شیعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو اس لیے سلایا تھا کہ رسول کے جسم میں اندھیرے میں نور نکلتا تھا۔ بولو یار بولو، آج وہ چاہیے تھا جو سوئے اور نور نکلے، لہذا رسول نے علی کو سلا دیا تھا۔ شبلی نمانی زندہ ہوتے تو میں شبلی نمانی سے ضرور پوچھتا، اگر نور ہی سلانا تھا تو کوئی بشر نہ سلاتے، جبرائیل کو سلا دیتے۔ جبرائیل بھی تو فرشتہ ہی ہے، اور فرشتے کے جسم سے نور نکلتا ہے، تو شبلی نمانی فوراً کہتے کہ جبرائیل تو محمد کا نوکر ہے، اور نوکر کی جرأت کیا کہ وہ سردار کے بستر میں سو جائے، نوکر کی جرأت کیا سردار کے بستر میں سو جائے۔ تو پھر مجھے بول کے بتاؤ، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر میں جبرائیل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی امتی نوکر سے امام زمانہ کسے تو سلام دیجیے۔
آل محمد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات کریں. متوجہ نہیں بات کی جان؟ سو گئے کوئی مسئلہ نہیں، بات بھی رات کی ہو رہی ہے. اب جو ہسٹری میں واقعہ لکھا نا، وہ ہسٹری والا پڑھنے لگا. کافر آئے، اب چاروں طرف سے بستر کو گھیرے ہوئے، ایک دوسرے سے اشارہ کر رہے ہیں. آخر ایک نے چادر کو نہیں ٹھیک ہے، میں واپس لکھتا ہوں لفظ، آپ کا معیار نہیں تھا اس لفظ کا، میں لفظ بدل کے آپ کو دے دوں. اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی اور ولی اللہ، اس نے اپنے ناپاک ارادوں سے غلاف علی اور ولی اللہ. علی کے چہرے پہ نظر پڑی، آیت رحمت کو ڈھونڈنے، سامنا اللہ کے جلال سے ہو گیا. آیت رسول کو لے لیں، سامنا علی سے ہو گیا. بالکل وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو کتابوں میں لکھے ہیں، اور بالکل یہی جملے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کتاب میں لکھے، میں نے ہسٹری چھانی ہے، ہر ہسٹری یہی جملہ لکھا ہے. میں وہ جملے پڑھنے لگا ہوں، جملہ صرف وہی ہے دوسرا. جو ہی علی کو دیکھا، علی کیا کہہ رہے؟ محمد کہاں ہے؟ مولا علی کی قسم، علی کا یہی جواب ہر کتاب میں لکھا ہے. میرے حوالے کر کے گئے تھے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، میرے حوالے کر کے گئے، چپ کر کے چلے. علی نے دوبارہ چادر لی. اسے کہتے ہیں اردو ادب میں چادر دے کے پاؤں پھیلانا. واپس ابو جہل کے گھر گئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ رسول کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ تو چلے گئے. تو اس کا پیچھے علی. اچھا محمد ایک رات کے لیے بھی مکے سے جائے نا تو پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں انصاف تو کرو یار، انصاف تو کرو نا. اب میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ممبر پہ ہاتھ نہیں مارا، میرا قصور یہ ہے میں نے اپنا ہاتھ نہیں پیٹا، اور تم نے جملہ ہضم کر لیا ہے. محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑ کے جائے، پیچھے سے کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا دنیا چھوڑ کے جائے اور پیچھے کسی کو خلیفہ ہی نہ بنا؟ ایک رات کے لیے گئے اور پیچھے علی کو چھوڑ کے گئے. ابو جہل کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ تو علی ہے. ابو جہل کا پھر انہوں نے کہا وہ چلے گا. اس کا سنو، یہ وہ علی ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. قسمت نے ہمیں موقع دے دیا، اکیلا اسے، اگر تم اسے قتل کر دو گے اسلام یہی پر جائے. آؤ میرے ساتھ. لیکن جتنے میرے ساتھ قبیلوں کے لوگ اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں رکھے اپنے اپنے بتوں کی قسم کھائیں، سارا مکہ مل کے علی پہ حملہ کرے. ایک قبیلہ نہیں کرے گا، 70 قبیلے مل کے کرے گا، تاکہ کسی ایک قبیلے پہ علی کا خون نہ ہو. پورے مکے پہ علی کا خون آ جائے، قاتل کا پتہ ہی نہ چلے کس نے قتل کیا تھا. 70 قبیلوں کے نوجوانوں نے اپنی اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا، اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں. آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے 70 نوجوان چلے. انہوں نے آگے ابو طالب کے دروازے کے گرد گھیرا باندھا، چاروں طرف سے ابو طالب کے گھر کو گھیر لیا کہ ابھی علی باہر آئے گا، ہم چاروں طرف سے علی پہ حملہ کریں گے. یہ علی کا انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد عمران کی حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا، کل ایمان کا پہلا قدم مکے کی گلی میں آیا. علی کا مکے کی گلی میں آنا تھا. چاروں طرف سے عرب کے کافروں نے علی پہ حملہ کیا. چاروں طرف سے عرب کے کافر انہوں نے اپنی تلواروں کی نوک کو علی کے سر پہ رکھا. علی کے سر پہ رکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو چکر پہ چلانا شروع کیا. ابو جہل علی کے سامنے آ کے کہتا دیکھ علی، ہم نے تجھے کہا تھا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے، تو نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا. یہ 70 نوجوان میری آنکھ کے ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں. میں نے اشارہ کروں گا کہ تیرا سر تک جھنجھلا کر دیں گے. آپ بتا تو محمد کو چھوڑے گا یا ہم تجھے قتل کرے؟ تو محمد کو چھوڑے گا یا ہم تجھے قتل کرے؟ 70 نوجوانوں کی تلواروں کی نوک علی کی گردن پہ تھی. علی نے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو دھیرے دھیرے نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے ابو جہل کی ناک پہ رکھا. رستہ چھوڑ،
اور اتنا یاد رکھ، جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں ہے۔ امیر المومنین کا اگلا جملہ تھا، اگر یہ تلوار چل پڑی تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا، میں مکے کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں۔ علی نے تلوار کے ابو جہل کی ناک میں تلوار رکھی، یوں تلوار کے ساتھ ابو جہل چلا، 70 جوانوں نے علی کو رستہ دیا، علی درمیان سے ایسے نکلے جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا۔ ادھر محمد مدینے کے بارڈر میں پہنچ گئے تھے، نبی نے مدینے کے بارڈر میں پہنچ کے رسول پاک نے اپنے سر سے امامہ اتارا، رسول کے سر کی زلفیں کھل کے نبی کے کاندھوں پہ آئی، نبی کے شانوں میں زلفوں کا چمکنا تھا۔ آواز پروردگار والشمس والضحاها، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ ابھی نبی مسکرا رہے تھے، یہ جبرائیل کا والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی ہے۔ جس کی تلوار کے اشارے سے مکے کے جوان چلے، اس کی بیٹی شام کے بازار میں رستہ مانگ رہی۔ مقصد ہے رونا۔ میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں، بیوی تو راضی نہیں ہوگی نا، جو شام سے سروس لیا یہ کوئی میرے حسین کو روئے، کوئی میرے حسین کو روئے۔ بادشاہ حسین جس کی تلوار کے اشارے سے مکے کے لوگوں نے رستہ دیا تھا، اس کی بیٹی شام کے بازار میں رستہ مانگ رہی تھی۔ جوان ہے، ماتمی ہے، رو کے کہہ رہا ہے کہ بتائیں کسی نے رستہ دیا تھا؟ اب میں تو ڈر رہا ہوا ہوں، میں تو چھپ چھپ کے مصائب پڑھ رہا ہوں، میں تو مصائب چھپا چھپا کے پڑھ رہا ہوں۔ موسم ایسا ہے، بندے دور دور سے آتے ہیں، کہیں مصائب سن کے کوئی مر نہ جائے۔ جوان نے اشارہ کیا ہے تو مجھے تیری جوانی کی قسم ہے، مدینے کے بندے نے سجاد سے جا کے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ کب رویا تھا؟ سجاد رو کے کہتے نہیں بھولتا مجھے وہ منظر جب پچھلے بدماش روکنے رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، پچھلے رکنے رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ اسے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد رہ کے یہ وہی جگہ ہے جہاں میری ماں زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا چاند۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھی، فضائل زیادہ بڑھ گیا، مصائب تھوڑا۔ آج آخری تیاری کا مصائب پڑھوں، کل پھر سفیر حسین پڑھا جائے گا۔ بے شک جس کے قد کا بھائیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ چلے ماحول بن گیا ہے، پڑھنی میں نے تیاری ہے، میں تیاری میں تمہیں علی کی بیٹی کا گھر سے نکلنا سنا۔ پورا محرم، پورا سفر تمہیں ہر ذاکر بتائے گا، شام میں کیسے گئی، کوفے میں کیسے گئی، کربلا میں کیسے رہی۔ آج 3 محرم میں مجھ سے پوچھو مدینے سے کیسے چلی۔ نانے کی قبر سے اٹھ کے حسین گھر آئے، حسین نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، علی کی بیٹی نے دروازہ کھولا، سامنے باپ کی شکل والا بھائی، ادھر ماں کی شکل والی بہن۔ عالیہ نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، داڑھی چوم کے کہتی پہلے بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے رویا اس لیے کاش آج حسن ہوتا، میں حسن سے مشورے کرتا، مشکل وقت میں مرے بھائی یاد آتے، تڑپ کے کہتی گھبرا نہ، تیرا حسن بھی میں ہوں، تیرا علی بھی میں ہوں، تیرے لیے بطول بھی میں ہوں،
مجھے مشکل بتا ہوا کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں عالیہ اللہ کا دین بچانا ہے، بابے کی ولایت بچانی، تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ حسین رو کہتے ہیں محاذ دو ہیں، میں اکیلا ہوں، محاذ ایک کربلا ہے، ایک شام ہے، میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتا، میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتا، کربلا میں میرے قاتل ہیں، شام میں میرے باغی ہو کے نعرے لگنے ہیں، مجھے بتا میں کربلا جاؤں یا شام جاؤں؟ جس بندے نے گلی بازار میں گھر میں بستر پہ جا کے ماتم کرنا ہے، علی کی بیٹی رو کے کہتی مجھے بتا ان میں سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین رو کے کہتے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، رو کے کہتے تو کربلا سو جانا، شام جانے تیری زینب جانے، شام جانے تیری بہنیں جانے، میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک شام کی دیواریں نہ کہیں حسین باغی نہیں، حسین نوازی تھا۔ حسین نہ گھبرا، حسین مشکل محاذ مجھے دے دے۔ حسین کی آواز آئی مرحبا علی کی بیٹی، بی بی رو کے کہنے کوئی اور مشکل ہے تو بتا۔ حسین رو کے دے ایک مشکل اور، وہ کون سی؟ حسین رو کے کہتے ہیں فوج ایک ہے محاذ دو ہیں، آواز تیز کرنا بھائی، فوج ایک ہے محاذ دو ہیں، میں فوج کربلا لڑاؤں گا یا شام لڑاؤں گا؟ رو کے کہتی پھر ایسے کر میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، فوج بھی میں تقسیم کروں۔ حسین رو کہتا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ علی کی بیٹی ریت پہ بیٹھ کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے، فروا مجھے دے دے، اونا محمد تو رکھ لے، کلثوم مجھے دے دے، ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھ۔ ایک سجاد مجھے دے دے، ایک باکر مجھے دے دے، باقی سارے تو رکھ لے، میں اپنی فوج شام لے جاؤں گی۔ حسین اٹھے، آواز آئی مرحبا علی کی بیٹی، بی بی کی آواز آئی کوئی اور مشکل؟ حسین کہتے ٹل گئی مشکل۔ حسین کا ایک الگ حجرے کے اندر ایک باہر، حسین رک گئے، حسین کی آنسو حسین کی داڑھی پہ، رو کے کہتی اب کیوں رویا؟ حسین رو کے ایک مشکل اور ہے۔ بی بی تڑپ کہتی کون سی مشکل؟ اب جگر سنبھالنا، جگر سنبھالنا، جملہ سخت آ گیا ہے، ماتم کی تیاری کرنا۔ رو کے کہتی اور کون سی مشکل ہے؟ حسین رو کے تھے عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کو کون؟ عباس کا نام آنا تھا۔ زینب رو کے دی اما فضا غازی کو کہے ذرا میرے دروازے پہ آ، عباس دوڑ کے دروازے پہ آیا۔ زینب رو کے دی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا۔ ادھر حسین کا پاؤں حجرے سے باہر آیا، غازی نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے پاؤں پہ رکھا، رو کے کہا میں نے انکار کب کیا تھا، تو نے بہن سے سفارش کیوں کروائی؟ کیوں کروائی عالیہ سے سفارش؟ تیاری پوری نہیں پڑھوں گا، حوصلے کے ساتھ کیوں عالیہ سے سفارش کروائی؟ حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے کونے پہ لے کے گئے۔ عباس میں غریب ہو گیا، عباس میں نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ عباس یہ مردوں کی فہرست ہے، جن جن کے نام لکھے ہیں ان کے گھروں میں جا کے اطلاع دے دے کہ تم نے حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ عباس نے مردوں کے نام پڑھے، اچھا مولا سارے ہاشمی جا رہے ہیں، ہاں عباس سارے ہاشمی جا رہے ہیں۔ عباس نے فہرست بند کی، حسین کی روح کی آواز آئی عباس فہرست بند نہ کر، کوئی نام پچھلی جانب بھی لکھے ہیں۔ عباس نے فہرست کا رخ بدلا، پیچھے لکھا تھا زینب بنت علی اسیر عائشہ، کلثوم بنت علی اسیر عائشہ، اب تیری مرضی ہے تو ماتم نہ کر سکے۔ عباس کا نام عالیہ میں نظر پڑنی تھی، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے علی کی بیٹیاں لے کے کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا زینب کی چادر نکالنے کا دین بچانا ہے۔ عباس دوڑ کے اوپر بنین کے خیمے میں گیا، رقیہ کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ساتھ لگایا، رو کے اگر میری رقیہ کی چادر سے تیرے نامے کا دین بچتا ہو، رقیہ صاحب
میری رقیہ خود میں دے گی. اونٹ تیار ہو گئے, چھوڑ دیا مضمون. میں نے بیویوں کا ودا نہیں پڑھا, میں نے دروازوں کے تالے نہیں پڑھے, میں نے سورہ کی ہاتھ میں چابیاں نہیں پڑھا. میں بالکل آخری نقطے پہ آ گیا. اونٹوں پہ سامان رکھا گیا, گھوڑے کھڑے ہو گئے. کتنے اونٹ لے کے گیا تھا مدینے سے؟ 53 اونٹ. 53 اونٹ. یہ بھی غازی کا علم, یہ بھی غازی کا علم. یہ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ عباس کے علم پہ. شیعہ علم کی جھوٹی قسم تو نہیں دیتا, تیرے ماتم کے لیے علم کی قسم دینے لگا ہوں. کتابیں کہتی ہیں کہ جو 53 اونٹوں میں سامان تھا وہ سامان کیا تھا. 10 اونٹوں میں صرف زینب کی چادریں تھی جو حسین مدینے سے لے کے چلا تھا, اور جس کی اونٹوں پہ چادریں تھی وہ شام کے بازار میں کہہ رہی تھی کوئی چادر کا ٹکڑا دے دو, میں علی کی بیٹی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 10 اونٹوں میں چادریں. اگلا سامان پڑھوں, اگلا سامان پڑھوں. جگر سامان 15 اونٹوں میں اکبر کی شادی کا سامان تھا. حسین بیٹے کے زیرے سجانے کے لیے نکلا تھا. 10 محرم کے گدائے اکبر, اور تیرے سہرے کے موسم تھے, اور تیرے جگر پہ پرچی لگ گئی. علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھ گئے, ہاشمی گھوڑوں پہ بیٹھ گئے. آخری 1 منٹ حسین کی آواز ہے, عباس جی میرا مولا, یا زہرا ادرکنی, یا سیدہ ادرکنی, بی بی میری مدد کرنا, میں تیری بیٹی کا گھر سے نکلنا پڑ سکوں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ماتمی برداشت کر سکے. تو دیواروں پہ سر مارے گا اگر تو علی کی بیٹی کا نکلنا سن لے. نہیں پڑھا جائے گا تو حسین کا بات سمجھ نہیں پڑتا. مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. محمد کی بیٹی کے گھر سے نکلنا. حسین زینب کے دروازے کے باہر آئے, فرمایا زینب چل چلے. علی کی بیٹی نے پردہ اٹھایا, سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی زینب. بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا, اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا, بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی. بی بی نے بایاں ہاتھ باہر نکالا, قاسم نے کاندھا آگے کیا, بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی. عباس نے سر سے امامہ اتارا, آواز آئی علی جان, علی جان, علی جان, علی کی بیٹی گھر سے آ گئی, محمد کی بیٹی. حوصلہ 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 حوصلہ. بٹھانا, ایک جملہ پڑھ رہے. ایک جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگا. علی کی بیٹی چھوڑ دیا. کیسے سے انکار کیا, چھوڑ دیا. یوں بی بی اونٹ کے قریب آئی. بی بی کا اونٹ کے قریب آنا تھا. غازی نے عالیہ کو اونٹ کے قریب کھڑے دیکھا.